ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پیچھے بیٹھے سارے ابر العالمین کے فضل سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام خدا کے دوسری بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا پروردگار ہماری آج کی ختم نبوت اجتماع کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں آپ کے سامنے دو آیات مقدسہ پڑھی ہیں سورہ احزاب کی. آخری آیات ہے سورہ احزاب کی، آخری دو آیات ہیں 22 اور 22. رب العالمین نے انسان کے بارے میں یہاں پہ بہت بڑی حقیقت کو آشکار فرمایا ہے. رب العالمین نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، والارض اور کس پر؟ زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها سب نے انکار کر دیا، سب نے اٹھانے سے کیا کر دیا. جب آپ کی طرف سے خصوصی امانت دی جانی تھی، آپ نے جو خصوصی امانت دینی تھی، پروردگار نے آسمانوں پہ پیش کیا کہ آسمانوں بہت بڑے ہو، تمہارا وجود بہت بڑا ہے. زمین کے جس حصے سے دیکھو وہ آسمان کیا آتا ہے، نظر آتا ہے. اس کی پیمائش کا کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا. فرمایا آسمان تم یہ میری امانت اٹھاؤ. اس نے کہا پروردگار عالم میرے اندر اتنی سخت نہیں. فرمایا زمین تم بہت بڑی ہو، تیرا حجم بہت بڑا ہے، تیری وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تم یہ میری امانت اٹھاؤ. اس نے کہا پروردگار میرے اندر طاقت نہیں.
پہاڑوں کو کہا تم بڑے مضبوط ہو، فقط 200 تمہاری اونچائی جو ہے وہ قابل دید ہوتی ہے، تم یہ امانت اٹھاؤ۔ انہوں نے بھی کہا پروردگار عالم ہم تیری امانت اٹھانے کا جو ہے وہ نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ فابینا، سب نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ان یحملنہا، یہ کہ وہ اس امانت کو کیا کریں؟ اٹھائیں۔ واشفقن منہا، سارے ڈر گئے، زمین بھی ڈر گئی، آسمان بھی ڈر گیا، پہاڑ بھی کیا ہوئے امانت اٹھانے سے کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں۔ وحملہا الانسان، اللہ پاک کی خصوصی امانت کس نے اٹھا لی؟ انسان نے اٹھا۔ کس نے اٹھائی؟ حمل، اٹھا لیا۔ اس امانت کو کس نے؟ انسان کس نے اٹھا لیا؟ پروردگار نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، کہ بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے۔ بے شک یہ کیا ہے؟ ظالم اور۔ اب سامنے محترم یہاں پہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ جو آسمانوں کو پیش کیا رب نے وہ بھی ڈر گئے، زمین کو پیش کیا وہ بھی کیا ہوئے؟ ڈر گئے، زمین بھی ڈر گئی، آسمان بھی ڈر گیا، پہاڑ بھی ڈر گئے۔ سب نے کہا پروردگار ہم یہ اٹھانے کے قابل ہیں، اور انسان نے اٹھا لیا۔ اس کو کیا چیز؟ وہ سوال وہ کیا چیز ہے جو قرآن حکیم نے یہاں انسان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا؟ کون سی چیز ہے جو آپ نے اٹھا رکھی ہے؟ آسمان نہیں اٹھا سکتے۔ سوال ہے نا کہ پروردگار فرما رہے ہیں ہم نے پیش کیا امانت کو کن پر؟ آسمانوں پر۔ بولے بھائی کن پر پیش کیا؟ انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ زمین پر پیش کیا، تم اٹھاؤ، اس نے بھی کہا میں بھی اٹھانے کے قابل ہوں۔ پہاڑ پر رب نے امانت پیش کی، کہا اٹھاؤ، اس نے کہا میں بھی اٹھانے کے قابل ہوں۔ کون سی چیز ہے ایسی جو آپ نے اٹھا رکھی ہے؟ پہاڑ بھی اٹھانے سے ڈر گئے، زمین بھی اٹھانے سے کیا ہوئی؟ ڈر گئی، آسمان بھی نہ اٹھا سکا۔ آپ طاقتور ہیں کہ پہاڑ طاقتور ہے؟ پہاڑ ہے جی۔ آپ طاقتور ہیں کہ آسمان طاقتور ہے؟ آپ طاقتور ہیں کہ زمین طاقتور ہے؟ زمین جی، زمین۔ پروردگار فرماتا ہے یہ تو نہیں اٹھا سکے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ شے اٹھا لیتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ رب نے کہا انہوں نے نہیں اٹھائی، کس نے اٹھائی؟ وہ بعد میں بتاتے ہیں وہ چیز کیا ہے، وہ بتاتے ہیں۔ پہلے یہ بتا دیں آپ کو کہ طاقتور کون ہے۔ پہاڑ ڈر گئے، نہیں اٹھا سکے، انسان نے اٹھائی، بتاؤ طاقتور کون ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ طاقتور ہے۔ یہاں پہ ایک چیز رکھ دی جائے، کہا جائے اٹھاؤ بھائی اس کو، جو اٹھائے طاقتور وہ ہوتا ہے، جو نہ اٹھائے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ بتائے گا جو نہ اٹھائے، طاقتور کون ہوتا ہے؟ جو نہ اٹھائے چیز۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ طاقتور ہے۔ پتہ چلا کہ پہاڑ انسان سے طاقتور ہے، پتہ چلا کہ زمین بھی انسان سے طاقتور ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ آسمان بھی انسان سے طاقتور ہے۔ انسان ان سب سے کیا ہے؟ طاقت والے۔ انسان ان سب سے کیا ہے؟ طاقت والے، طاقتور۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی آپ سے، میں تو نہیں کہہ رہا یہ بات۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سب پر اللہ نے ایک شے پیش کی، انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، اور کس نے اٹھا لی؟ انسان نے۔ انسان نے اٹھا لی۔ تو جو اٹھا لے طاقتور وہ ہوتا ہے کہ جو نہ اٹھائے وہ ہوتا ہے؟ جو اٹھا لے۔ تو کیا پتہ چلا؟ نتیجہ کیا پتہ چلا؟ نتیجہ یہ پتہ چلا کہ پہاڑوں سے، زمین سے، آسمانوں سے طاقتور کون ہے؟ انسان۔ انسان۔ ان سب سے طاقتور کون ہے؟ انسان۔ انسان ہے۔ اب آئیں کہ وہ امانت کیا ہے جو رب نے پیش کی؟ وہ کون سی چیز ہے جو رب نے ان کو پیش کی؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں۔ 5 مفسرین نے وہ چیزیں لکھی ہیں کہ یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ میرے سامنے یہ تفسیر روح بیان ہے جو میرے پاس پڑھی ہوئی ہے،
جس کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ تفسیر روح بیان کے اندر 5 چیزیں لکھی گئی کہ 5 چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو دی گئی اور آسمان نہیں اٹھا سکے، زمین نہیں اٹھا سکی، اور پہاڑ بھی انسان نے اٹھا لیا، وہ سب سے پہلی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تکالیفات شرعیہ۔ اب مجھے یہ بھی بات آپ کو سمجھانی پڑے گی، یہ کیا چیز ہے؟ تکالیفات شرعیہ یا امور دینیہ، یا کیا؟ آسان کر کے بتاؤں، شریعت۔ رب نے ان کو شریعت دی کہ تم لے لو۔ زمین نے کہا میرے اندر طاقت نہیں، آسمان نے کہا میرے اندر طاقت نہیں، پہاڑ نے کہا کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تیری شریعت کا بوجھ اٹھا سکوں۔ انسان نے کہا یا پروردگار تیرا بندہ موجود ہے۔ انسان نے کہا یا پروردگار میں ہوں نا تیرا بندہ، تیرے فضل سے یہ بوجھ بھی اٹھا جاؤں۔ میرے اندر رسول کریم آئیں گے، نبی آئیں گے، پیغمبر اولیاء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، بڑے بڑے فضلاء علماء ربانیین آئیں گے، نیک صالحین آئیں گے، ان کی برکت سے میں یہ بوجھ کیا کروں گا؟ اٹھا لوں گا۔ امور دینیہ کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ اللہ پاک نے نماز کے بارے میں فرمایا نماز فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ پہاڑوں نے کہا یہ ہم نہیں ادا کر سکتے، زمین نے کہا میرے اندر یہ بوجھ نہیں ہے، آسمان نے کہا میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تیری نمازوں کا وقت پہ کیا کروں؟ اہتمام کر سکوں۔ انسان نے کہا یا اللہ میں تیرا بندہ، تیرے فضل سے تیری نمازوں کا بوجھ اٹھا دوں، تیری نمازوں کا کیا کروں گا؟ بوجھ۔ میں وقت پہ اذان بھی دیا کروں گا، میں تیری بارگاہ میں وقت پہ سجدہ بھی کیا کروں گا، میں رکوع بھی کیا کروں گا، میں تیری بارگاہ میں جو ہے وہ تیری عبادت کو بجا لاؤں گا تیرے فضل اور تیرے کرم سے۔ تو انسان نے کیا کیا؟ اس تکلیف کا بوجھ کیا کیا؟ اٹھا لیا۔ پتہ چلا کہ نماز ایک ایسی طاقتور چیز ہے۔ سنیے گا، سنیے گا، بات سننے لگی ہے۔ نماز ایک ایسی طاقتور چیز ہے جو پہاڑ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ روزہ بھی کیا ہے؟ شریعت۔ روزہ بھی کیا ہے؟ شریعت۔ ان سب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے اندر یہ طاقت نہیں۔ کس نے اٹھایا؟ پتہ چلا کہ روزہ ایک ایسی طاقتور عبادت ہے جو کائنات کی دوسری کوئی چیز نہیں اٹھا سکی سوائے انسان۔ اور انسان سے مراد بھی کون ہے؟ سب سے اعلیٰ انسان کون ہے؟ حضور بابا ذات والا شاہ۔ ان کی برکت سے پھر ساری امت نے اٹھا دی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ شریعت ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ شریعت ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ کس نے کہا؟ انسان نے کہا یا اللہ میں تیرے فضل سے یہ بھی اٹھاؤں گا، وقت پہ زکوٰۃ دوں گا، پیسہ کماؤں گا، اپنا خون اور پسینہ بہا کے، اور تیرے نام پہ کیا کروں گا؟ تیرے غریب بندوں کے اوپر کیا کروں گا؟ خرچ کر دوں گا۔ اپنی کمائی جو ہے نا، اپنی ذات، اپنی خون پسینے کی کمائی، اے اللہ تیری محبوب پہ کیا کروں گا؟ میں بڑا دل کر کے کیا کروں گا؟ خرچ کروں گا۔ زکوٰۃ، حج، سب نے انکار کر دیا۔ آج شریعت ہے کہ نہیں؟ آج شریعت ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ کس نے اٹھایا؟ انسان۔ باقی عبادات، نوافل ہیں، صدقات و خیرات ہیں، ٹھیک ہے نا، اور واجبات ہیں، اور باقی جتنی بھی عبادات ہیں، کون کون سی؟ جس کو بیان کیا گیا التحیات اس کا کیا معنی ہے؟ میں بات چھوٹی کر رہا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ التحیات تمام کون سی؟ بتائیں، ترجمہ بتائیں نا۔ تمام کلی باتیں، التحیات تمام کلی کون سی؟ کلی باتیں، تمام کلی عبادت، کون سی؟ عبادت ہے۔ کون سی عبادتیں؟ التحیات کا کیا معنی ہے؟ بتائیں نا جی۔ التحیات کا معنی کیا ہے؟ الصلوات کا کیا معنی ہے؟ اور الطیبات کا کیا معنی ہے؟ التحیات تمام قولی عبادتیں، تمام کیا؟ کلی عبادت ہے جو منہ سے بول کے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن پڑھا گیا، واضح و نصیحت کیا گیا، واضح
سرکار کی ختم نبوت کو بیان کیا، رب کی توحید کو بیان کیا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب قولی عبادات ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، کبھی آج کا موسم شروع ہونے والا ہے، اللہ کے گھر میں جا کے سزائیں دی گئی ہے، بندہ یا اللہ تیرا بندہ حاضر ہے۔ یہ سب عبادات، قولی عبادات، الصلوات، بدنی عبادات، کبھی ہاتھ جھک رہے ہیں، کبھی ماتھا زمین پہ لگ رہا ہے، کبھی ناک کی ہڈی لگ رہی ہے، کبھی پاؤں جھک رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی بدنی عبادات ہیں، روزہ رکھا جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بدن کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے۔ آج کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ ماضی اور بدنی دونوں عبادتوں کے ساتھ۔ اس کے اندر جسم بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اور آگے کہا طیبات، مالی عبادات ساری، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، جتنی عبادات ہیں یا اللہ، یہ ساری کس کے لیے ہے؟ للہ، یہ ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ساری کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بولے بھیا، یہ ساری عبادات کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو بندے نے کہا یا پروردگار، میں تیری ساری عبادات کی تکلیف جو ہے نا، ساری عبادات کا بوجھ تیرے فضل سے کیا کرتا ہوں؟ اٹھاتا ہوں۔ یہ بندے نے رب سے کیا کر لیا؟ وعدہ کر لیا۔ رب سے کیا کر لیا؟ گویا ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ ہم تیری امانت کا بوجھ اٹھائیں گے، تیری امانت کا کیا کریں گے؟ بوجھ۔ جو بندے آج آ کے نمازیں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، باقی عبادات نہیں کرتے، وہ اس امانت کے انکاری ہیں۔ وہ اس امانت کے کیا ہیں؟ وہ اس امانت کو ادا نہ کر کے بددیانتی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بددیانتی۔ کیونکہ رب سے وعدہ کیا تھا، یہ قرآن نے کہا کہ انسان نے کہا یا اللہ میں ساری اس امانت کا کیا کرتا ہوں؟ بوجھ اٹھاتا ہوں، ساری امانت کا کیا کرتا ہوں؟ بوجھ۔ لیکن آج اگر کوئی بندہ ان عبادات سے دور ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ امانت میں کیا کر رہا ہے؟ بددیانتی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ امانت میں۔ اس لیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ گناہ گار ہو رہا ہے۔ جو بندہ امانت میں بددیانتی کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ گناہ گار۔ تو جو بندہ عبادات کے اندر جو ہے، عبادات کے اندر کوتاہی کرتا ہے، کسی قسم کی عبادت ہو، وہ بدنی ہو، مالی ہو، قولی ہو، جو بھی عبادات ہے، اگر کوئی بندہ عبادت میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ امانت کو ضائع کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ امانت کو ضائع۔ جب کہ قرآن نے کہا کہ انسان نے وعدہ کیا کہ اے اللہ میں تیری امانت کا بوجھ اٹھاتا ہوں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات۔ آگے اس سے مراد پہلی چیز آپ کے سامنے بیان کی شریعت۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ شریعت کا بوجھ انسان نے اٹھا دیا۔ شریعت کا بوجھ انسان نے کیا کیا؟ اٹھا دیا۔ دوسری چیز، چونکہ اس کو امانت اس لیے کہا گیا شریعت کو کہ یہ شریعت جو ہے اس پر عمل کرنا ایسے ضروری ہے جس طرح امانت جو ہے بندہ ٹائم کے اوپر کیا کرتا ہے؟ کسی کی واپس کرتا ہے۔ شریعت جو ہے یہ بھی آپ کے پاس امانت رکھی گئی۔ شریعت جو ہے آپ کے پاس کیا رکھی گئی؟ جو رب نے یہ چیزیں آپ کو عبادت کی صورت میں دی ہیں، یہ کیا ہے؟ رب کی طرف سے آپ کے لیے کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور جو بندہ امانت کو ادا نہ کرے وہ بددیانت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بددیانت۔ دوسری چیز اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ انا عرضنا الامانۃ، دوسری سے کیا ہو سکتی ہے جو لکھا مفسرین نے؟ اس سے مراد ہے عقل۔ کیا ہے؟ عقل۔ اللہ پاک نے آسمانوں پہ عقل پیش کی، زمین پہ عقل پیش کی، پہاڑوں پہ عقل پیش کی کہ یہ عقل تم لے لو۔ تو سب نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا یا اللہ اس عقل کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ عقل کبھی صحیح ہوتی ہے اور کبھی بندے کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر اللہ رسول کے تابع رہے تو یہ عقل ٹھیک ہے۔ عقل یہ ہے، یہ اللہ رسول کے تابع رہے تو تب کیا ہے یہ؟ اگر یہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر یہ بندے کو کیا کرتی ہے؟ اسفل السافلین کے اندر پہنچا دیتی ہے، پھر یہ جہنم کا کیا کرتی ہے؟ ایندھن بنا دیتی ہے۔ اگر عقل حضور کے تابع رہے، سرکار کی محبت کے اور سرکار کی اطاعت میں رہے، تب تو یہ عقل ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی سے نکل جائے اور شیطان کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر کہاں لے جاتی ہے بندے کو؟ اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے۔ ابو جہل جو ہے وہ بڑی عقل والا تھا نا، بظاہر اس کے اندر بڑی عقل تھی، لیکن اس کی عقل کس کے ہتھے چڑھ گئی؟ شیطان کے۔ آپ نہیں بولے؟ شیطان کے۔ کس کے ہتھے چڑھ گئی؟ شیطان کے۔ شیطان کے ہتھے چڑھ گئی، بروا کے رکھ دیا اس نے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ یتیم بچہ یہ ہمارا نبی بن کے آئے گا۔ رسول کریم کو کہتا کہ یہ میرے خاندان کا یتیم بچہ ہے،
اگر رب نے نبوت دینی ہوتی تو رب کسی مکے کے سردار کو نبی بناتا. وہ یہ کہتا تھا، یہ بات وہ بات کیسے کہتا تھا، کس کے ساتھ کہتا تھا؟ عقل کے ساتھ. کس کے ساتھ کہتا تھا؟ عقل مت ماری گئی تھی. عقل جو ہے اس کے تابع ہو گیا، غلام بنا عقل میں جو ہے وہ شیطان کی تابع ہو گئی. تو اپنی عقل کو استعمال کر کے تھا یہ نبی کیسے ہو سکتے. ابو لہب نے بھی یہ کہا، اس نے کہا کہ یہ اگر رب نے نبوت دینی ہوتی تو رب کس کو دیتا؟ مکے کے اندر اور طائف کے اندر بڑے بڑے سردار ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر رب نے نبی بنانا تھا تو ہمیں نبی بناتا رب. یہ یتیم بچہ نبی کیسے بن گیا؟ ان کی عقل تابع ہوگی کس کے؟ شیطان کے. مارے گئے. تو پتہ چلا کہ یہ عقل جو ہے جہاں انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے، اگر یہ اللہ اس کے رسول کی تابع داری سے نکلی تو یہ نقصان بھی کیا کرتی ہے. تو یہ عقل رب نے پیش کی سب چیزوں پر، کہا لے لو، سب نے انکار کر دی. سب نے کیا کر دی؟ آسمان، یہ قرآن میں ہے، آسمان پہ اللہ نے عقل پیش کی کہ تم لے لو، بڑے بہت بڑے ہو. زمین پہ پیش کیا کہ تم لے لو. پہاڑوں کو کہا کہ تم عقل لے لو، یہ نعمت تم لے لو. ان سب نے کہا نہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے. 6 فٹ کے انسان نے عقل جو ہے نا یہ بوجھ اٹھا لیا. اس نے کہا یا اللہ مجھ کو دے دے. تو گویا یہ رب نے عقل کیا رکھی آپ کے پاس بطور، نہیں بول رہے آپ جیسے سوئے ہو، عقل رب نے دی ہے بطور امانت. عقل کو رب نے دی ہے بطور، اور امانت میں بندہ بندیت نہیں کرے تو پھر اس کا حساب ہوتا ہے. جب آپ کے پاس امانت رکھی جائے اور آپ کیا کریں، امانت کو ضائع کر دیں جان بوجھ کے، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ امانت کدھر گئی، امانت کے بارے میں کیا کیا. تو یہ عقل رب نے آپ کو دی ہے بطور امانت، بطور یہ جو چلتی ہے نا ایسے ٹپس کے اوپر چلتی ہے، ایسے انگلیاں چلتی ہیں موبائل کے اوپر، وہ سارا کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی کا چکر ہوتا ہے. وہ سارا کس کا چکر ہوتا ہے؟ اسی عقل کا فضول ہوتا ہے. تو رات کو سونے نہیں دیتی بندے کو. رات کو اور دن کو بندہ جو شرارتیں کرتا ہے وہ کس کے تابع ہوتی ہے؟ بتائیں نا کس کے تابع ہے؟ کون کروا رہے ہیں؟ بتائیں نا کون کروا رہے ہیں؟ یہ جو عقل رب نے دی ہے وہی انسان کو چین نہیں لینے دیتی. وہ کبھی ادھر ٹکر مراتی ہے، کبھی ادھر مراتی ہے، کبھی کہتا ہے ادھر، کبھی کہتی ہے ادھر جا تیری خواہش وہاں پڑی ہوئی ہے، کبھی کہتی ہے چھت پہ چڑھ جا تیری خواہش تمہیں وہاں سے مل جائے گی، کبھی کہتی ہے ادھر منہ کر لے ادھر مل جائے گی تمہیں. کبھی بندے کو ادھر دوڑاتی ہے، کبھی ادھر دوڑاتی ہے، کبھی ادھر دوڑاتی ہے. کیا دینے کے لیے؟ مزہ دینے کے لیے. کہتی ہے ادھر جاؤ، ادھر مزہ ہے، ادھر پڑا ہوگا. تو جب یہ تابع ہوتی ہے شیطان کے تو پھر بندے کو یہ اصل مسافر جہنم کے نچلے کنارے تک کیا کرتی ہے؟ لے جاتی ہے. تو سامعین محترم، یہ عقل جو ہے اس کو شیطان کے تابع نہ ہونے دے. اس کو شیطان کے تابع کیوں؟ قرآن نے کہا یہ امانت ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ اور ہر بندہ اپنی امانت کے بارے میں پوچھتا کہ نہیں پوچھتا؟ بتایا جائے آپ میرے پاس امانت رکھے تو آپ آ کے مجھے پوچھتے ہیں کہ نہیں میری امانت کا کیا بنا؟ میری امانت کا نہیں پوچھتے، دے کے بھول جاتے ہیں. کہ گاہ بگاہ آ کے پوچھتے ہیں یار میری امانت ٹھیک ہے، سنبھالی ہوئی ہے، سیف ہے نا، محفوظ ہے، پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ تو رب نے بھی اس عقل کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے. اس کو استعمال چونکہ یہ امانت ہے، چونکہ یہ کیا ہے؟ امانت ہے. اور رب اپنی امانت کے بارے میں سوال کرے گا. رب اپنی امانت کے بارے میں کیا کرے گا؟ سوال کرے گا. میں بات آپ کو جو سمجھا پایا ہوں وہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ عقل جو ہے نا اس کو آزاد مت چھوڑے، اس کو آزاد، اس کو حضور کی شریعت کے تابع رکھے، اس کو حضور کی شریعت کی کیا رکھے. یہ اگر آپ کو کوئی کہتی ہے نا ادھر چلو تو کیا ذہن میں رکھے، قرآن کی آیت وہ ذہن میں رکھے. یوسوس فی صدور الناس. اب سمجھ آیا؟ یوسوس کیا معنی ہے اس کا؟ کہ وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. کہاں پہ؟ فی صدور الناس. لوگوں کے سینوں کے اندر کیا کرتا ہے؟ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسہ پیدا کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ اس عقل کے ذریعے. وسوسہ پیدا شیطان کرتا ہے اور تابع کس کو کرتا ہے؟ اپنے عقل کو. استعمال کو کس کو کرتا ہے؟ بندے کی عقل کو استعمال کر کے یا وسوسہ پیدا کرتا ہے. کہتا ہے یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. آپ اس وقت جھٹک دیں تو اس کو کہیں نہیں نہیں میری عقل تیرے تابع نہیں ہے، میری عقل مصطفیٰ کریم کے تابع ہے.
یہ بڑی توجہ رکھے ہیں حضرت. یہ جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں نا، بڑے بڑے علماء، وہ پتہ ہے میں حضور غوث پاک کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو بات اچھی سمجھ آ جائے گی. پتہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا جلوہ کشی آپ نے فرمائی. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجاہدہ اور ریاضت بڑا تھا. پیران پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کسی جلوہ کشی میں مصروف تھے، تو جو ہے نا وہ اچانک آسمان کے اوپر جو ہے ایک بادل آیا، کالی گٹاچ آئی، اور اوپر سے آواز آنے لگی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، ہم نے تیری روزے نماز سب معاف کر دی. آواز آئی، تیرے روزے تیری نمازیں ہم نے کیا کر دی، تجھے اب عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے عبادت کی کوئی ضرورت. تو پتہ ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے فرمایا تو شیطان مردود ہے. جب میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے عبادت کی معافی نہیں دی تھی تو مجھے کیسے معافی ہو سکتی؟ یہ حملہ کیا کس نے؟ شیطان نے حملہ کیا. شیطان نے کیا کیا؟ حملہ کیا. آگے اس نے اگلی بات کیا کہی؟ اس نے کہا اگلی بات کیا کہی؟ کہنے لگا اے عبد القادر تجھ کو تیری عقل نے بچا لیا. کہنے لگا عبد القادر تجھ کو تیری، فرمایا نانا، فرمایا لعین مردود، فرمایا اور کمینے مجھ کو میری عقل نے نہیں، مجھ کو میرے رب کے فضل نے بچایا. مجھ کو میرے رب کے، تیرے شر سے مجھ کو میرے رب کے. تو سامعین محترم یاد رکھے، یہ عقل جو ہے وہ شیطان اپنے تابع کرنے کی کیا کرتا ہے، اس کو کوشش کرتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب اس طرح کا حملہ ہو، وسوسہ ذہن میں آئے تو کیا کہے؟ کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری بارگاہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. شیطان بالفر شیطان وسوسہ، میں عام سی بات کہتا ہوں آپ کو، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. آپ یہاں سے گزر رہے ہیں، کسی کا گھر راستے میں کسی کا گھر پڑتا ہے، رات 2 بجے کا ٹائم ہے، سوئے ہوئے ہیں لوگ. آپ کے ذہن میں شرارت آئی کہ ان کا دروازے کی کنڈی کھڑکا جاؤ. ہے نا ایسی شرارتیں کرتے ہیں وہ کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. آپ کے ذہن میں کنڈی کھڑکا کے یہاں سے بھاگ جاؤ. اٹھیں گے بیچارے، اٹھ کے دیکھیں گے باہر، نیند خراب ہوگی، باہر اٹھ کے دیکھیں گے باہر کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ گالیاں دیتے واپس چلے جائیں گے، کوئی شرارت کر کے چلا. آپ کے ذہن میں یہ شرارت آئی. آپ کے ذہن میں کیا یہ آئی؟ یہ وسوسہ ڈالا کس نے؟ شیطان نے. تو جب یہ وسوسہ آیا تو آپ کیا کہتے ہیں اسی وقت؟ کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی مسلمان کی نیند کو خراب کروں. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطانی وسوسے سے کہ کوئی مسلمان رات کو سویا ہو تو میں اپنی شرارت کے ذریعے کیا کر دوں، اس کی نیند کو برباد کر دوں، خراب کر دوں. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے رات کو گاڑیوں کے ٹائروں کی آواز نکال دیتے ہیں. صبح بندہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے. اب کسی بندے نے صبح ہو سکتا ہے رات کو کوئی فوتگی ہوگی، اس نے صبح ایمرجنسی اٹھ کے نکلنا جنازے کے لیے، آپ وہ اٹھ کے دیکھا تو کیا آواز نکلی ہوئی ہے. بتاؤ اس وقت وہ کیا، اس کے احساسات کیا ہوں گے؟ دعا نکلے گی کہ بد دعا نکلے گی؟ آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ شرارتیں، یہ انسانی وسوسے ذہن میں یہ جو آتے ہیں، یہ شیطان عقل کرواتی ہے. جب بھی کوئی ایسا خیال آئے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا، کیا کہہ رہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا. اس طرح کی اور ہزاروں باتیں ہیں میرے ذہن میں اس وقت، ہزاروں باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں، لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. لیکن میں نے آپ کو 2-3 باتیں کر دی کہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ جناب یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں. سارے کیا ہیں؟ شیطانی وسوسے. آپ جو ہے وہ نیت کر رہے ہیں. سرکار دو آپ کی کیا حدیث ہے؟ سرکار نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سرکار نے فرمایا اچھا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے. کیا رہے؟ جس کے ہاتھ سے، بولے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کیا رہے؟ انسان محفوظ دوسرے رہے. مسلمان کیا رہے؟ نہ ہاتھ کے ساتھ کسی کا نقصان کر رہے اور نہ زبان سے زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف دینی ہے. سرکار نے فرمایا جب یہ والی بات تیرے اندر پیدا ہو جائے گی نا، فرمایا اب تو مسلمان بنے گا. اب تو کیا بنے گا؟
اب تو مسلمان بنے گا جب تیرا ہاتھ کسی کو تکلیف نہ دے، تیری زبان کسی کو تکلیف نہ دے۔ فرمایا اب تیرے اندر اسلام آیا ہے، اب تو مسلمان بنا ہے، اب کامل مسلمان تو بنا ہے۔ شامل محترم، یہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی ذہن میں بات آتی ہے کہ میں ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاؤں، زبان سے پہنچاؤں، آنکھوں سے پہنچاؤں یا کسی بھی طریقے سے، تو کیا پڑھے اس وقت کہیں یہ عقل نے اور شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے، اور میں اپنی عقل کو لفظ بولے آپ نے توجہ کے ساتھ، میں اپنی عقل کو شیطان کے تابع نہیں ہونے دوں گا، میں شیطان کا اس کو غلام نہیں بناؤں گا، میں اس کا غلام بناؤں گا۔ کس کو؟ میں اس اپنی عقل کو غلام کس کا بناؤں گا؟ رسول کریم کا۔ اور رسول کریم نے کیا فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ قادیانیوں کا مسئلہ الگ ہے۔ آپ کے ذہن میں کہیں بات آئے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان نہیں دینا۔ قادیانیوں کا مسئلہ الگ ہے۔ قادیانی تو مسلمان نہیں ہے، وہ تو مرتد ہے۔ وہ تو کیا ہے؟ مرتد ہے۔ وہ تو صحابہ کرام نے جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے پلے بڑے تھے، جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی تھی، صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ سے 36,000 مارے تھے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھ سے کیا مارے تھے؟ 36,000۔ ان کا مسئلہ الگ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کن کی؟ مسلمانوں کی، کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ عقل جو ہے یہ شیطان کے تابع ہوتی ہے، تب یہ کام کرتی ہے۔ حالانکہ یہ عقل کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ یا اللہ یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ کس نے اٹھایا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کس نے اٹھا لیا؟ انسان نے۔ تو گویا یاد رکھیے یہ عقل اللہ نے بطور امانت دی ہے، اس کا غلط استعمال جو ہے یہ امانت میں بددیانتی ہے۔ یہ امانت میں کیا ہے؟ بددیانتی۔ کس کس کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے۔ عقل آپ کے پاس اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے، امانت۔ یہ قرآن میں نے پڑھا 22واں پارہ سورہ احزاب کی آخری 2 آیات میں نے پڑھی، اس کے اندر قرآن نے شریعت آپ کو دی، یہ بھی بطور امانت، آپ کو عقل دی بطور کیا دی؟ امانت۔ اس میں جو بندہ بددیانتی کرے گا تو ہر امین جو ہوتا ہے، ہر امانت رکھنے والا اپنی امانت کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ سوال کیا کرتا ہے؟ اور قرآن نے تو کہا مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ قرآن نے کہا ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں پوچھ لیا۔ اور کیا قرآن نے کہا وَلَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا یہ عقل اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اور جس کو عقل نہ ہو آپ کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور بے وقوف کہہ کے آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایسے سمجھتے ہیں کہ ایک فضول چیز ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو گویا جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ کالا ہے، یہ چٹا ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ میری بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے۔ اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا؟ اور جس کے پاس عقل نہیں ہوتی اس کو کسی چیز کی خبر ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز ہے۔ تو گویا عقل نعمت ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کرنا ہے، ضرور کیا کرنا ہے۔ بس میں آج اپنی بات یہاں تک ختم کر رہا ہوں کہ عقل آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور عقل رب العالمین کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اس کو شیطان کے تابع نہ کرے، اس کو شیطان کے تابع، اس کو کس کے تابع کرے؟ رسول کریم کے تابع کرے، حضور کی شریعت کے تابع کرے۔ جب بھی کوئی وسوسہ آئے، جب بھی کوئی غلط نتیجہ، جب بھی کوئی غلط کام کی طرف آپ کو یہ عقل لے کے جانے کی کوشش کرے تو کیا کہیں اس وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اللہ میں ہر غلط کام سے تیری بارگاہ کی کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔